کون تاج الشریعہ؟ جس کے متعلق حضور احسن العلماء فرماتے تھے کہ میرا اختر جب تک بریلی میں ہے بریلی سلامت ہے. بے شک. جن کے متعلق حضور احسن العلماء نے یہ کہا ہو کہ مجھے فکر تھی مفتی اعظم کے بعد میں بریلی کا کیا ہوگا، مگر الحمدللہ اختر میاں کو دیکھتا ہوں تو وہ فکر جاتی رہی. جن کے متعلق ان کے والد ماجد مفسر اعظم نے فرمایا تھا کہ میں غروب ہو رہا ہوں اور میرا اختر طلوع ہو رہا ہے. کیا بات. اور پھر دنیا سنیت نے دیکھا کہ وہ ایسا چمکا کہ لوگوں کی دل کی دھڑکن بن گیا. کیا اور ایسی دھڑکن کہ بغیر اعلان، بغیر پوسٹر، بغیر اطلاع کیا بات. کہیں پہنچ جائے تو جو مہینوں محنت کرنے کے بعد میں مجمع نہ جمع ہوتا، وہ چند گھنٹوں میں صرف نام سن کے جمع ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس سے بڑی ان کے مقبولیت کی دلیل کیا ہے؟ بغیر کوئی اعلان نہیں. ایئرپورٹ میں میں نے خود حضرت کو دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ تو کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا نا کہ حضور تاج الشریعہ تشریف لا رہے ہیں، کوئی اعلان نہیں. میں نے خود دیکھا حضرت کو کہ ایئرپورٹ پہ حضرت چلتے تھے. وہ ہندو، سکھ حضرت کو دیکھتا تھا. میں نے دیکھا کہ حضرت نے ایئرپورٹ پہ کے اندر قدم رکھا یا ایئرپورٹ سے باہر آئے، جو جہاں ہوتا تھا وہیں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا. سکھوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو حضرت کے پاس لے کر آ کر قدموں کو جو ہے ہاتھ لگواتے تھے. حج بیت اللہ میں 2010 میں حضرت کے ساتھ حج کی سعادت حاصل ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2010 میں حضرت جدہ سے حج کرنے کے بعد حضرت جدہ چلے گئے تھے. پھر کوئی اطلاع نہیں تھی. 2 دن بعد حضرت جو ہے جدہ سے تشریف لائے عمرہ کے لیے، طواف کرنے کے لیے. کوئی اطلاع نہیں تھی. مغرب یا عشاء کی اذان ہو چکی تھی، عشاء کی نماز ہو گئی. اس کے بعد حضرت نے حرم میں قدم رکھا. 4 لوگ گنتی کے حضرت کے ساتھ تھے. 4 لوگ ساتھ میں تھے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت آئیں گے کر کے. حضرت نے حرم شریف میں قدم رکھا. میں حضرت کے ساتھ جیسے ہی حرم شریف میں دیکھا حضرت کو تو میں پہنچا. 4 لوگ مجھے ملا کر جیسے ہی حضرت نے طواف کرنا شروع کیا، عالم اتنی بھیڑ تھی اس حج کے مطاف میں، خانہ کعبہ کے ارد گرد، کہ قدم رکھنے کو جگہ نہیں تھی. حضرت نے قدم رکھا. اب لوگ صرف حضرت کو کہیں یعنی یہ تھا کہ چلو ہندوستانی جانتے ہیں، پاکستانی جانتے ہیں، مگر دنیا کے ہر خطے سے انسان وہاں پہنچتے ہیں. اب جو حضرت کو دیکھتا راستہ چھوڑتا جاتا. اور وہی معاملہ دیکھا کہ پیچھے پیچھے لوگ حضرت کے ہو لیے. تو ایک ترکی کے ایک شیخ تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مفتی اعظم ہند ہیں. اس وقت
اور حضرت کے متعلق کہا میں نے کہ یہ قاضی القضات ہیں ہندوستان کے، فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم اس وقت ہند و پاک میں یہی ہیں۔ تو وہ شیخ جن کے ساتھ میں ان کے کئی مریدین تھے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ پیر پیر کو نہیں جانتا، سمجھے ہے نا سید صاحب، یہ بات تو صحیح ہوتی ہے بھیا، وہ پرانے دور چلے گئے کہ جو محبتیں تھیں، سمجھے۔ آج تو ایسا ہے کہ ہمارے حلقے میں کوئی دوسرا نہ آئے، دوسرے کے حلقے میں کبھی ہم نہ جائیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ کیونکہ دنیا غالب آ گئی، تو یہی ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر حالات تو یہی ہے۔ تو حضرت وہ شیخ مجھے دیکھ کر مجھ سے کہتے ہیں واللہ، فرماتے ہیں یہ شیخ کبیر ہیں، شیخ کبیر ہیں کہ جس کو اللہ کا ولی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، جس کو کوئی ملاقات نہیں، کبھی نہیں دیکھا تھا، ملک شام سے آئے تھے غالباً یا ترکی سے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن ترکی اور ملک شام دونوں میں سے کوئی ایک ہی جگہ تھی۔ تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کبھی ملاقات نہیں تھی، کچھ سنا نہیں تھا، صرف دیکھا تھا، اور جن کے مریدین تھے، باشرہ شیخ تھے،